آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 18، فارس، طبقہ رابعہ ملوک فارس۔ سب ہیڈنگ: مردک زندیق کا ظہور۔ اسی زمانہ میں مردک زندیق، مرزق زندیق ظاہر ہوا۔ یہ ہر اس چیز کو مباح کہتا تھا اور کہتا تھا کہ مال و اسباب اور عورتیں کسی خاص شخص کی ملک نہیں ہیں، جس کا جی چاہے بے تعامل اختیار کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں اور سب ایک ماں باپ سے ہیں۔ سب ہیڈنگ: کباد الملک کی معزولی۔ کباد نے اس کا دین قبول کر لیا، جس سے ارکان دولت نے برہم ہو کر اسے تخت سے اتار کر قید کر لیا اور اس کی جگہ حامہ سات جامع سے بن فیروز کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد زر مہر نے، جو اس کا ولی اور رفیق تھا، لوگوں کو مروک زندیق کے مریدوں کے قتل پر ابھار کر کباد کو دوبارہ تخت پر بٹھایا، لیکن مردوک زندیق کا فکرہ پھر چل گیا اور ارکان دولت نے کباد اور زر مہر کو مردوک کا معتقد مرید سمجھ کر کباد کو پھر تخت سے اتار کر قید میں بھیج دیا اور جامع سات کو بادشاہ بنا لیا۔ کباد کسی طرح قید خانے سے بھاگ کر حیاتلہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں بو شہر ہو کر گزرا، وہاں کے حکمران کی لڑکی سے بیاہ کر لیا، جس سے انوشیروان پیدا ہوا۔ سب ہیڈنگ: کباد کا جامع سات پر حملہ۔ اس کے بعد بادشاہ حیاتلہ کی مدد سے 6 برس کے بعد جامع سات پر حملہ کیا۔ جامع سات کو اس لڑائی میں شکست ہوئی اور کباد تخت حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد رومیوں سے لڑنے کے لیے نکلا، آمد فتح کر لیا، اس کے رہنے والوں کو قیدی بنا لیا۔ اس نے بہت سے شہر آباد کیے، جن میں ارجان بھی ہے، جو اہواز اور فارس کے درمیان واقع ہے۔ اس کا زمانہ حکومت 45 برس تک رہا۔ اس کے بعد انوشیروان بن کباد بن فیروز بن یزدجرد بادشاہ ہوا۔ سب ہیڈنگ: انوشیروان بن کباد نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسمت میں خراسان، سیستان، کرمان تھے اور اس کا دارالحکومت خراسان تھا۔ دوسری قسمت میں وہ زمینیں تھیں جو قدم اور اصفہان کے درمیان تھیں، ان میں آرمینیا اور آذربائیجان کے صوبے بھی شامل تھے، ان کا دارالحکومت آذربائیجان تھا۔ تیسرے میں اہواز، فارس اور چوتھے میں عراق تھے، جس کی وسعت قلمرو کی سرحد تک قائم تھی۔ ان صوبہ جات کے انتظام اور اہتمام کے لیے عمدہ قوانین بنائے اور ہر ایک عہدے دار کو اس پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ اس کے بعد اس نے ان ممالک کو واپس لینے پر، جن پر اطراف و جوانب کے سلاطین حکمرانی کر رہے تھے، کوششیں کیں اور ان میں وہ کامیاب ہوا۔ آرمینیا کے باغیوں کو آذربائیجان میں اور یہاں کے سرکشوں کو آرمینیا میں جا کر آباد کیا۔ ظلم و ستم کی بیخ و بنیاد اکھاڑ دی۔ باب الابواب کی شہر پناہ بنائی، جس کے بنانے کی ابتدا اس کے دادا نے کی تھی۔ شہر پناہ دریا کے اندر 1 میل تک ہے۔ یہ شہر پناہ لوہے اور شیشے کا ہے، اور جو خشکی پر بنایا وہ جبل فتح پر 40 فرسخ کا ہے۔ بلاد طبرستان تک 3000 میل پر اس شہر پناہ میں 1 لوہے کا دروازہ بنایا اور 1 گروہ کو اس میں آباد کیا، تاکہ دشمن اس میں نہ آ سکیں۔ مسعودی کہتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے تک باقی تھی، لیکن زن غالب یہ ہے کہ تاتاریوں نے اسے تباہ کر دیا، جبکہ وہ 7ویں صدی میں ممالک اسلام پر غالب آئے تھے۔ سب ہیڈنگ: انوشیروان کا نظم و نسق۔ الغرض انوشیروان نے اپنا ابتدائی زمانہ حکومت اصلاح حال رعایا، انتظام ملک، درستی قلات میں صرف کیا۔ اس کے بعد رومی بادشاہ پر چڑھائی کی اور حلب، کرس، حمص، انطاکیہ وغیرہ فتح کر کے سکندریہ کو بھی لے لیا۔ ملوک قبط پر خراج قائم کیا۔ رومی، چینی، تبتی بادشاہوں نے تحائف اور ہدایہ بھیجے۔ اس کے بعد اس نے بلاد خشزر پر حملہ کیا اور انہیں اس کے عوض میں کہ وہ اس کے ملک میں فتنہ و فساد کر چکے تھے قتل کیا
لوٹ لیا، پھر ابن یزن ملوک تبابا کی اولاد سے اس کے پاس یمن کے بادشاہ حبشی کے ظلم کی فریاد لے گیا۔ انوشیروان نے ویلمی لشکر کو اپنے ایک سپہ سالار کی ماتحتی میں اس کے ساتھ کر دیا۔ اس نے یمن پہنچ کر مسروق حبشی شاہ یمن کو قتل کر کے ابن ذی یزن کو وہاں کا حکمران بنا دیا۔ سب ہیڈنگ: انوشیروان کی فتوحات۔ اسی زمانہ میں انوشیروان نے سر امزیب پر فوج کشی کی اور اس کے بادشاہ کو قتل کر کے اس پر قابض ہو گیا۔ عرب میں شہر ہیرا کو لے لیا۔ پھر وہ حیاتلہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے بادشاہ کو قتل کر کے اس کے خاندان سلطنت کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ بلخ، ماورا النہر سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا لشکر فرغانہ میں اترا ہوا تھا۔ بلاد روم میں اس نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، علم اور اہل علم کو دوست رکھتا تھا۔ اسی کے زمانہ حکومت میں کتاب کلیہ رمنا کا زبان یہود سے ترجمہ کیا گیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حکومت کے 42ویں برس عام الفیل میں اور آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب 24ویں برس پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ: ہرمز۔ انوشیروان نے آل منظر کو دوبارہ ہیرا میں بسایا، طائف مزدوکیہ کو قتل کر کے ملت مجوسیہ قدیم قائم کی، اکثر شہر آباد کیے، 48 برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد ہرمز بن انوشیروان بادشاہ ہوا۔ ہشام لکھتا ہے کہ یہ بھی عادل، منصف اور نیک مزاج تھا، لیکن اس کے باوجود شرفا، روسا اور علماء کو قتل کرتا تھا۔ بادشاہ ترک شابہ نے 3 لاکھ فوج کے ساتھ ہرمز پر حملہ کیا۔ جب ہرمز اس سے لڑنے کے لیے ہرات اور باغیز کی طرف چلا گیا تو اس کی عدم موجودگی میں بادشاہ روم عراق پر اور خضر کا بادشاہ باب الابواب پر اور عرب کا ایک گروہ فرات ساحلی شہروں پر چڑھ آیا۔ غرض کے چاروں طرف سے دشمنوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا۔ سب ہیڈنگ: بہرام چوبے کی فتوحات۔ ہرمز نے خراسان پہنچ کر بہرام چوبے کو بادشاہ ترک کے مقابلے پر بھیج دیا، خود وہیں کھڑا رہا۔ بہرام نے بادشاہ ترک کو قتل کر کے اس کے لشکر کو پسپا کر دیا، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد یرموما بن شابہ ترکوں کو اکٹھا کر کے پھر لڑنے کے لیے آیا اور بدقسمتی سے بہرام کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ بہرام نے اسے ہرمز کے پاس قید کر کے بھیج دیا اور اس کے ساتھ جواہرات، ظروف، آلات حرب جو غنیمت میں اسے ملے تھے روانہ کیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مال غنیمت 2,50,000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ واللہ عالم۔ سب ہیڈنگ: ہرمز کی معزولی۔ ہرمز کو بہرام کی اس کامیابی سے اندیشہ ہوا، یا یہ کہ اس وجہ سے کہ بہرام کی عزت ہرمز کی آنکھوں میں دو چند ہو گئی تھی، اور اسی سبب سے اراکین دولت نے ہرمز کو بہرام کی طرف سے بدظن کر دیا اور ادھر ادھر کی لگانے والوں نے بہرام کے کان بھی بھر دیے۔ بہرام نے جان کے خوف سے چند مرد زبانوں کو ملا کر یہ رائے قائم کی کہ ہرمز کو تخت سے اتار کر اس کے لڑکے پرویز کو بادشاہ بنانا چاہیے۔ اس صلاح مشورے میں ہرمز کے اراکین سلطنت بھی شامل تھے۔ سب ہیڈنگ: پرویز ان دنوں آذربائیجان میں تھا۔ وہیں فوجی اور ملکی افسروں نے جمع ہو کر اس کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا اور ہرمز کو تخت سے اتار کر قید کر دیا۔ پرویز بادشاہ ہونے اور ملک پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد بہرام سے ملنے اور اسے اپنا مطیع بنانے کی غرض سے چلا۔ دونوں سے شط نہروان پر ملاقات ہوئی۔ پرویز نے اطاعت کے لیے چند شرائط پیش کیں جنہیں بہرام نے تسلیم نہ کیا۔ اس وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ بہرام نے پرویز کو پسپا کر دیا۔ پرویز سنبھل کر پھر دوبارہ لڑائی کے لیے میدان میں آیا، لیکن اس کی تازہ کوششوں نے بھی کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اس کے نامی سردار مارے گئے اور یہ جان بچا کر مدائن کی طرف بھاگ نکلا۔ پرویز کا باپ ہرمز تبسوں میں قید تھا۔ اس سے یہ خبر بیان کی گئی اور اس بارے میں مشورہ لیا گیا۔ اس نے موربک بادشاہ روم کے پاس جانے اور اس سے امداد طلب کرنے کی صلاح دی۔ چنانچہ پرویز اس کے پاس گیا اور اپنی حکومت کے 12ویں برس لوٹ کر آیا۔ سب ہیڈنگ: پرویز اور بہرام کی جنگ۔ بعض نے اس واقعے کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ پرویز کو جب اپنے باپ سے بدگمانی پیدا ہوئی
تو وہ جان کے خوف سے آذربائیجان چلا آیا۔ وہاں اکثر عمرا اور ملکی فوجی افسران جمع ہوئے، مگر کوئی بات پیدا نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں ہرمز نے ایک سپہ سالار کو بہرام سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ بہرام نے اس سپہ سالار کو قتل کر ڈالا۔ فوج بے سردار ہونے کی وجہ سے مدائن کی طرف بھاگی۔ بہرام نے اس کا تعاقب کیا۔ ہرمز یہ واقعہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پرویز اپنے باپ کی پریشانی دیکھ کر نکل پڑا اور اسے گرفتار کر کے بہرام چوبے کے مقابلے پر خود آیا۔ یہ بھی بہرام سے شکست کھا کر بھاگا۔ اس کے باپ ہرمز نے بادشاہ روم کے پاس جانے کی اصلاح دی، لیکن پرویز کے ماموں نے یہ کہا کہ ہمیں اس امر کا خوف ہے کہ بہرام مبادہ مدائن چلا نہ جائے اور تیرے باپ کو دوبارہ تخت پر نہ بٹھا دے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ مدائن پہنچ کر ہرمز کو قتل کر کے بادشاہ روم کے پاس چلنا چاہیے۔ پرویز نے اس رائے کو پسند کیا اور فرات عبور کر کے مدائن کی طرف بڑھا، مگر بہرام کے تعاقب سے مجبور ہو کر روم کی طرف بھاگا۔ اثناء جنگ فرار و تعاقب میں پرویز کے ماموں نفدویہ کو بہرام نے گرفتار کر لیا اور سرحد روم تک اس کا تعاقب کر کے واپس آیا۔ سب ہیڈنگ: پرویز کی کیسر روم سے امداد طلبی۔ پرویز ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ہمراہ تھے انطاکیہ پہنچا اور کیسر موربک سے مدد کا خواستگار ہوا۔ کیسر موربک نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اپنی لڑکی مریم سے اس کی شادی کر کے 60,000 فوج اپنے ماموں ناتوس کی ماتحتی میں اس کے ساتھ کر دی۔ پرویز جس وقت لشکر روم لیے ہوئے آذربائیجان پہنچا، اس کا ماموں بھی بہرام کی قید سے بھاگ کر اس سے آ ملا۔ پرویز نے نہایت اطمینان سے بہرام پر حملہ کیا۔ بہرام شکست کھا کر ترک چلا گیا اور پرویز مدائن میں داخل ہوا۔ لشکر روم کو 1000 روپوں کا مال و اسباب اور لاکھوں روپے دے کر رخصت کیا۔ سب ہیڈنگ: بہرام کا خاتمہ۔ اس شکست کے بعد ظاہراً بہرام بادشاہ ترک ہی کے پاس رہتا نظر آ رہا تھا اور اپنے کسی خاص ارادے کے پورا کرنے میں مشغول تھا۔ عجب نہ تھا کہ یہ ارادہ اس کا پورا ہو جاتا، لیکن پرویز کی سازش سے خاقان ترک کی بیگم نے بہرام کو زہر دے کر مار ڈالا۔ خاقان ترک نے اسی وجہ سے اپنی بیگم کو طلاق دے دی اور بہرام کی بہن سے بیاہ کرنے کا خواستگار ہوا، مگر بہرام کی بہن نے اس سے انکار کیا۔ پرویز نے کیسر روم کی حمایت میں اپنی بات بنا رکھی اور اس سلوک کے معاوضے میں جو کیسر نے اس کی قسم پرسی کی حالت میں اس کے ساتھ کیا تھا، ہمیشہ تحائف اور ہدایہ بھیجتا رہا۔ لیکن جو ہی کیسر کو رومیوں نے تخت سے اتار کر مار ڈالا اور اس کی جگہ کوفہ کوکس کو تخت کیسری پر بٹھایا۔ سب ہیڈنگ: پرویز کی فتوحات۔ پرویز رومیوں سے کیسر مقتول کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے سے کھڑا ہو گیا۔ بظاہر اسے کیسر کے بیٹے کے مل جانے سے یہ بہانہ مل گیا تھا۔ اس نے 3 سپہ سالاروں کو 3 طرف سے رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ایک سپہ سالار سرزمین شام کی طرف روانہ کیا۔ اس نے فلسطین بیت المقدس تک فتح کر لیا، وہاں کے مذہبی پیشواؤں کو گرفتار کر لیا۔ اصلی صلیب کو جو زری صندوق میں مدفون تھی زمین سے نکلوایا اور بڑی دھوم دھام سے کسرائے فارس پرویز کے پاس بھیجا۔ دوسرا سپہ سالار بلاد مصر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس نے مصر سکندریہ بلا نوبیہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ تیسرا سپہ سالار قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس نے خلیج قسطنطنیہ پر اپنا خیمہ نصب کیا اور رومی ممالک پر حملہ کرنے لگا، لیکن رومیوں میں سے کسی نے ابن موربک سابق کیسر کے بیٹے کی اطاعت قبول نہ کی، بلکہ انہوں نے اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اپنے بنائے ہوئے کیسر کوفہ کو مار کر ہرکل کو تخت کیسرا پر بٹھا دیا۔ سب ہیڈنگ: ہرکل کی بلاد فارس پر فوج کشی۔ ہرکل نے تخت پر بیٹھتے ہی بلاد کسرا فارس پرویز پر فوج کشی کر دی اور نسیین تک پہنچ گیا۔ پرویز نے اپنے سپہ سالار کو ہرکل کے مقابلے پر بھیجا۔ یہ موصل پہنچ کر رومیوں کی آمد کی روک تھام کر رہا تھا کہ ہرکل نے دوسری طرف سے فوج پر حملہ کیا۔ کسرا نے لڑائی کا حکم دیا۔ اس لڑائی میں کسرا شکست کھا کر بما اپنی فوج کے میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ ہرکل تھوڑی دور تک تعاقب کر کے ٹھہر گیا۔ کسرا نے بھاگی ہوئی فوج کو بہت سخت سزا دی اور سخراب کو خراسان سے طلب کر کے ہرکل کی لڑائی پر اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کیا۔
کسرا اور ہرکل کے لشکروں سے مقام عزرات اور بصرہ میں مقابلہ ہوا۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ لشکر فارس نے ہرکل کو شکست فاش دی۔ سخراب روم میں داخل ہو گیا اور وہاں کے آباد گاؤں کو ویران اور وہاں کے باشندوں کو قتل کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک پہنچ کر واپس ہوا۔ پرویز نے اسے خراسان کی گورنری سے معزول کر کے اس کے بھائی کو وہاں کا گورنر کیا۔ فارس اور روم کی اسی غالبیت اور مغلوبیت کے بارے میں سورہ روم کی اول آیات شریفہ نازل ہوئی تھی۔ طبری کہتا ہے کہ آیت کریمہ میں سے عزرات اور بصرہ مراد ہیں، جہاں پر فارس اور روم کی باہم لڑائیاں ہوئی تھیں۔ پھر روم نے اس واقعہ کے 7 برس بعد فارس پر غلبہ حاصل کیا اور مسلمانوں نے جناب باری عزاسمہ کے اسی وعدے پر لوگوں کو اس سے مطلع کیا، کیونکہ قریش بت پرستی کی وجہ سے فارس کی طرفداری کرتے تھے اور مسلمان اہل کتاب ہونے کے خیال سے روم کو سراہتے تھے۔ اسی کی طرف جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجی کلبی کو نامہ مبارک دے کر بھیجا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی، جیسا کہ ہم آئندہ حالات ہجرت میں بیان کریں گے۔ سب ہیڈنگ: پرویز کا عروج۔ پرویز نے اپنے آخری زمانہ میں جب زیادہ دن تک بادشاہت کرتا رہا، بدخلقی، ظلم و تعدی کو اپنا شیوا بنا لیا، لوگوں کا مال و اسباب باظلم چھیننے لگا، کسی کی فریاد نہ سنتا تھا، فریادی کو دھکے دے کر نکلوا دیتا۔ رعایا اسی وجہ سے اس سے بد دل ہو گئی۔ حشام کہتا ہے کہ پرویز کا جس قدر خزانہ تھا، اس قدر شاہان فارس میں کسی کا نہ تھا۔ اس کی فتح اور نصرت کی موجیں خلیج قسطنطنیہ اور افریقہ تک پہنچ گئی تھیں۔ جاڑے کے موسم میں مدائن میں رہتا اور گرمیوں میں ہمدان چلا جاتا۔ اس کی 12,000 بیگمات تھیں، 1,000 جنگی ہاتھی، 50,000 سوار ہر روز سلامی کے لیے آتے تھے۔ 100 آتش کدہ بنوائے اور ان میں 1000 مغان مقرر کیے۔ اس کے مصارف کے لیے اپنے ملک کا 18 برس کا خراج وقف کر دیا۔ اس کے خزانے کا کوئی حد و شمار نہ تھا۔ یہ آخر زمانہ میں اس درجہ مغرور ہو گیا کہ شرفا اور روسا کو حقیر سمجھنے لگا۔ 36,000 قیدیوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، جس سے اراکین دولت نے اس کی مخالفت کی۔ داروغہ قید خانے نے ان سب کو چھوڑ دیا اور انہی کے ساتھ اس کے لڑکے شیرویہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا نام کی بات تھا، اسے بھی پرویز نے اور لڑکوں کے ساتھ قید کر دیا تھا، کیونکہ نجومیوں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ تیرا ہی لڑکا تجھے قتل کرے گا۔ سب ہیڈنگ: پرویز کا قتل۔ الغرض: شیرویہ کے پاس جس وقت وہ تمام قیدی جن کے مارے جانے کا پرویز نے حکم دیا تھا جمع ہو گئے تو اس نے شاہی قصر پر حملہ کر دیا اور پرویز کو گرفتار کر لیا۔ پرویز نے خط و کتابت کر کے اپنی مخلصی کی راہ نکالی، لیکن اہل دولت کی مخالفت سے مجبور ہو کر شیرویہ نے اپنے باپ کو اس کی حکومت کے 38 برس بعد قتل کر ڈالا۔ جب اس کی خبر اس کی دونوں بہنوں بوران اور ازرمی دخت کو ہوئی تو وہ روتی ہوئی آئیں اور شیرویہ کو سخت لعنت و ملامت کرنے لگیں۔ شیرویہ بھی رونے لگا، سر سے تاج اتار کر پھینک دیا۔ 8 مہینے حکومت کر کے بعارضہ طاعون مر گیا۔ اس کا انتقال ہجرت کے 7ویں سال واقع ہوا، جیسا کہ سہیلی نے لکھا ہے۔ سب ہیڈنگ: اردشیر۔ شیرویہ کے مرنے کے بعد اردشیر بادشاہ بنایا گیا۔ یہ اس وقت 7 برس کا تھا۔ اس کے سوا شاہی خاندان میں کوئی مرد باقی نہ رہا تھا، کیونکہ پرویز نے چھوٹے بڑے لڑکے پوتے سبھوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ خشنش بہادر خوان سالار نے ملک کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے اچھی حکمرانی کی۔ شہریار نامی ایک شخص انطاکیت میں رہتا تھا اور وہ پرویز کی سلطنت کا رکن شمار کیا جاتا تھا۔ شام اسے جاگیر میں دیا گیا تھا۔ چونکہ اس سے اردشیر کی تخت نشینی کے وقت مشورہ نہ لیا گیا تھا، اس وجہ سے یا اردشیر کی کمسنی کی وجہ سے بگڑ گیا، لشکر لے کر چڑھ آیا۔ خشنش بہادر کا شہر تبسو میں محاصرہ کر لیا۔ اثنا لڑائی میں کسی سپاہی نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ شہر یران قلعہ میں داخل ہو گیا۔ خشنش کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا اور اس کے ساتھ کئی عمرہ فارس کو مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد اردشیر اٹھا، لیکن اٹھتے ہی مارا گیا۔ 1.5 برس اس کی حکومت رہی۔ سب ہیڈنگ: بوران بنت پرویز۔ اردشیر کے قتل کے بعد شہر یران تخت پر بیٹھا۔
حالانکہ خاندان شاہی سے نہ تھا، اراکین سلطنت کو شہر یاران کا یہ فعل ناگوار گزرا۔ وہ لوگ اس کے قتل کی درپردہ فکر کرنے لگے۔ ایک روز ایرانی فوج کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک سوار نے پہنچ کر نیزہ مار کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ پھر کیا تھا، جتنے سوار اس وقت موجود تھے سب نے مارنا شروع کر دیا۔ جب شہر یاران کا کام تمام ہو گیا تو بادشاہ بنانے کی فکر ہوئی۔ چونکہ شاہی خاندان میں کوئی لڑکا موجود نہ تھا، اس وجہ سے برہان بنت پرویز تخت حکومت پر بٹھائی گئی۔ اس نے انتظام ملک کے لیے فروخ بن ماجد شیراز کو، جو استخر کا رہنے والا اور شہر یاران کا رشتہ دار تھا، اپنا وزیر بنا لیا۔ اس نے لوگوں سے خراج معاف کر دیا، داد و دہش سے رعایا کو خوش رکھا، صلیب کو یروشلم واپس بھیج دیا۔ یہ 1 برس 4 مہینے حکومت کر کے مر گئی۔ اس کے بعد خشندہ، اس کا چچا زاد بھائی، 20 روز تک حکمران رہا۔ سب ہیڈنگ: ارزمیدخت بنت پرویز۔ اس کے بعد ارزمیدخت بنت پرویز حکمرانی کے لیے منتخب کی گئی۔ یہ نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ فروخ ہرمز خراسان کا گورنر اس پر عاشق ہو گیا، شادی کا پیغام بھیجا۔ ارزمیدخت نے کہلا بھیجا کہ تم نے یہ پہلے کیوں نہ کہا؟ اب چونکہ میں ملکہ ایران ہو گئی ہوں اور مجھ پر حرام ہے، تم شب کو میرے پاس آؤ، میں دربان سے کہہ رکھوں گی۔ فروخ ہرمز یہ سن کر مارے خوشی کے پھولے نہ سمایا۔ خراسان میں اپنے لڑکے رستم کو اپنی جگہ چھوڑ کر ارزمیدخت کے پاس آ پہنچا اور شب کو شاہی محل میں داخل ہونے کے قصد سے چلا۔ ارزمیدخت نے داروغہ محل سرا کو پہلے سے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اس نے اسے پہنچتے ہی قتل کر ڈالا۔ جب اس واقعے کی خبر رستم کو ہوئی تو وہ ایک کثیر التعداد فوج لے کر مدائن پر چڑھ آیا۔ ارزمیدخت مقابلہ نہ کر سکی۔ بعض کہتے ہیں کہ گرفتار کر کے قتل کی گئی اور بعض کا یہ خیال ہے کہ زہر کے ذریعے سے ماری گئی۔ بہرکیف 6 مہینے اس کی حکومت رہی۔ سب ہیڈنگ: اردشیر بن بابک اور فروخ زاد بن خسرو۔ اس کے بعد اردشیر بن بابک کی نسل سے ایک شخص پرویز کی اولاد سے تھا۔ فروخ زاد بن خسرو اس کا نام تھا۔ خیر خواہان دولت نصیحین کے قریب حسن حجارہ سے اسے ڈھونڈ کر مدائن لائے، تخت پر بٹھایا، پھر اس کے مخالف ہو کر تخت سے اسے اتار کر مار ڈالا۔ بعض کہتے ہیں کہ کسریٰ ابن مہر خشنش مارا گیا تو اراکین سلطنت فارس کا بادشاہ بنانے کے لیے خاندان شاہی کی جستجو کرنے لگے۔ اتفاق سے یمسائی میں ایک شخص مل گیا جس کا نام فیروز بن مہر خشنش تھا۔ اسے بعض خشندہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ماں چہار بخت بنت یرات قرار بن انوشیروان تھی۔ اسے لوگوں نے کراہتاً بادشاہ بنایا اور چند دن بعد اس کو تخت سے اتار کر مار ڈالا۔ اس کے بعد ایک شخص حسن حجارہ قریب نصیبین سے لایا گیا، تخت حکومت پر بٹھایا گیا، پھر 6 مہینے بعد سلطنت کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی چھین لی گئی۔ سب ہیڈنگ: یزدجرد۔ اس کے بعد یزدجرد بن شہریار بن پرویز، جو اپنے دادا کے خوف سے بھاگ گیا تھا اور آتش کدہ استخر میں رہتا تھا، اسے اہل استخر نے بادشاہ بنا لیا۔ جب یہ سنا کہ اہل مدائن نے ابن خسرو فرخ زاد کو تخت سے اتار دیا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے مدائن میں آئے، فرخ زاد کو اس کی حکومت کے 1 برس کے بعد مار کر یزدجرد کو بادشاہ بنا لیا۔ یہی فارس کا آخری بادشاہ ہے۔ اس نے با استقلال حکومت کی۔ اسی کے زمانے میں حکومت فارس کمزور ہو گئی، چاروں طرف سے دشمنان دولت نکل پڑے۔ اسی زمانہ میں اس کی حکومت کے دوسرے برس اور باروایت بعض چوتھے برس عرب کے مسلمانوں نے فارس پر حملہ کیا، جن کی فتوحات اور کامیابیوں کے مفصل واقعات فتوحات اسلامی میں ہم لکھیں گے۔ سب ہیڈنگ: شاہان فارس کا زمانہ حکومت۔ یزدجرد، جو تقریباً 20 برس حکومت کر کے مرو میں مارا گیا، یہی سلاطین اکاسرہ ساسانیہ کے حالات تھے۔ طبری نے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے زمانہ ہجرت تک بعضوم یہود 4642 برس ہوتے ہیں اور باخیال نصارہ، جیسا کہ یونانیوں کی روایت میں ہے، 5992 برس، اور بقول اہل فارس زمانہ قتل یزدجرد تک 4000
180 برس ہوتے ہیں۔ یزدجرد ان کے نزدیک 30 ہجری میں قتل کیا گیا، اور اہل اسلام یہ روایت کرتے ہیں کہ آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے ہیں۔ ایک قرن 100 برس کا ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے ہیں۔ اسے طبری نے ابن عباس اور محمد بن عمر بن واقدی نے اہل علم کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ طبری باروایت سلمان فارسی اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فطرت کے درمیان 600 برس کا فاصلہ ہے۔